آیت سیکھ لینا ایک اونٹنی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 آیتیں سیکھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اونٹنی صدقہ کرنے سے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب قرآن کی ایک آیت سیکھنے سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر موجودہ دور میں ایک اونٹنی 1 لاکھ روپے میں مل رہی ہے تو جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی اسے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ مغرب سے عشاء تک ہم 100 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے، وقت تھوڑا ہے، لیکن اگر ایک آیت سیکھ کے جائیں گے تو اپنے دامن میں 100 رکعت نماز نفل کا ثواب لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، قرآن نازل فرمایا، تو اللہ نے صرف قرآن اتارا ہی نہیں ہے، قرآن سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں قرآن پاک اتارنے کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس میں قرآن سکھانے کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ مختلف صیغے ہیں، مختلف مصدر ہیں، مختلف معنی ہیں، کہیں انزلناہ کا ذکر ہے، کہیں علم کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ حضور نے صحابہ کو قرآن سنایا بھی ہے اور قرآن سکھایا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو حضور نے صرف قرآن پڑھ کے سنایا ہے یا سکھایا بھی ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں قرآن سکھانے کا ذکر ہے۔ سبحان ایکو بند کر دیں، سادی آواز بنا، جو دوست ساؤنڈ چلا رہے ہیں ایکو بند کر دیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن اتارا بھی، قرآن سکھایا بھی۔ حضور نے قرآن پہنچایا بھی، قرآن سکھایا بھی۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن سیکھتے ہیں۔ ویسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے جو موجودہ حالات ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، یہ قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم قرآن نہیں بھولے، قرآن ہمیں یاد ہے۔ اقبال نے کہا ہم درس قرآن بھول گئے، قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے، قرآن کے احکامات کو بھول گئے۔ قرآن ہمیں جس نہج پہ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے ہم وہ درس بھول گئے۔ ویسے قرآن کے حافظ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم روز نماز میں قرآن کی تلاوت بھی سنتے ہیں، قرآن کو نہیں ہم بھولے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو قرآن پاک کی تعلیمات کو بھولنے کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوئے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جاہلیت لوٹ کے آئی ہے۔ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، باپ نے 7 دن کی بچی کو قتل کر دیا۔ یہ اس دور میں واقعہ ہوا ہے، اور 2022 میں یہ واقعات ہوئے، اس سال میں یہ واقعات ہوئے ہیں۔ لاہور میں بیٹے نے ماں کو قتل کیا 2022 میں، میاں والی میں باپ نے
7 دن کی بچی کو قتل کیا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، مجھے بیٹی پسند نہیں۔ وہ بچی بول نہیں سکتی تھی، اس نے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ باپ کو غصہ آ گیا ہو، صرف اس کو پسند نہیں تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو۔ شاہ زیب نامی شخص نے میاں والی میں 7 دن کی بچی کو گولیاں مار دی، تو جاہلیت لوٹ کے آئی۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے اللہ اور اس کا رسول کیا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات معاشرہ ایسا صالح معاشرہ ہوتا ہے کہ مقصد حیات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میرے آقا کریم نے 23 سالوں میں ایسا پاکیزہ معاشرہ بنا دیا تھا کہ جس معاشرے میں رہنے والوں کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہے، لیکن آج ہمارے لیے گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل ہے۔ میرج حال میں چلے جائیں، مرد عورت کٹھے بیٹھے ہوئے شادی میں، آج نیکی کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان۔ تو جب معاشرہ آپ کو مقصد حیات سے ہٹا رہا ہے، معاشرہ آپ کو غافل بنا رہا ہے، معاشرہ عقائد اور اعمال دونوں کو خراب کر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنی صرف دنیا سنوارنی ہے یا دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ اگر آپ قرآن کا دامن پکڑ لیں، صاحب قرآن کی محبت سے سرشار ہو کر، تو قرآن دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، قیامت کے دن اگر کوئی یہ عذر کرے کہ یا اللہ سارے رشوت لیتے تھے، میں بھی اسی دفتر میں افسر تھا، میں نے بھی مجبوری تھی رشوت لی ہے، تو عذر قبول ہوگا؟ یا اللہ سارے شراب پیتے تھے، میں یورپ میں رہتا تھا، میں نے بھی تھوڑی سی پی لی، عذر قبول ہوگا؟ میرج حال میں یا اللہ ننگے سر عورتیں مرد کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، مجبوری تھی، میں بھی بیٹھا رہا، یہ عذر قبول ہوگا؟ عذر وہ کرے جو قبول ہوگا۔ میرے ایک مبلغ دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نمازی سے پوچھا زور نہیں پڑھنے آئے، اس نے کہا دکان کا ٹائم تھا، مصروفیت تھی، اس لیے میں ظہر کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا۔ میں نے کہا فجر پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ ظہر کا تو عذر کر لیا نا کہ دکان پہ تھا، تو فجر کا کیا عذر ہے؟ اس نے کہا رات دیر تک جاگتا رہا ہوں تو اس لیے فجر کو نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اللہ کے دربار میں یہ عذر پیش کر سکتے، وہاں یہ عذر قبول ہوگا۔ آج ہم نے اپنے دل کو طفل تسلیاں دی ہوئی ہے، خوش فہمی میں ہے، جرم بھی کر رہے ہیں اور اپنے ذہن میں عذر بھی تراشے ہوئے ہیں کہ اس بارگاہ میں میرا یہ عذر چل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ قیامت کے دن مجرموں کو الگ کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کا حکم نہ ماننا؟ اس دن کیا عذر پیش کرے؟ آج موقع ہے کہ ہم قرآن پاک سے ایسا تعلق جوڑ لیں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے۔ درس قرآن پاک کا آغاز کرنے والوں نے مسافران جنت کے راستے میں چراغاں کیا ہے۔ رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، گلی میں گڑھے ہوں، خطرہ ہو کہ مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا، اگر اس وقت کوئی گلی والی دیوار پہ چراغ جلا کے رکھ دے تاکہ گلی روشن ہو جائے اور مسافر کو راستہ نظر آ جائے، وہ گرے نہ، تو جس نے رات کے وقت گلی روشن کی اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟
آج کا یہ درس قرآن مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندھیرے میں کھو کر اپنی منزل نہ بھول جانا۔ موجودہ معاشرہ غافل کرنے والا معاشرہ ہے، موجودہ معاشرہ ہمیں منزل سے ہٹا دینے